نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری آج کی یہ محفل اللہ تعالی کے پیارے حبیب، ہم گناہگاروں کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے. اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات میں ہم گناہگاروں کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے برتر پیدا فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے میری تو یہ عادت ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایک شان صرف حضور علیہ السلام کی بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے سرکار کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں. جو شانیں اللہ پاک نے اپنے سارے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہیں وہ سب بھی مگر اپنے معیار کے اعتبار سے سب پیغمبروں سے بڑھ کر اللہ تعالی نے سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، اور ان کے علاوہ بے حساب وہ شانیں جو دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں فرمائی وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کے سرکار کو سب سے بلند تر فرما دیا. اس کا منظر عالم ارواح میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس عالم دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، عالم آخرت کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں ایک محفل کا اہتمام فرمایا. اس محفل کے اندر جتنے پیغمبر تھے جنہوں نے کہ دنیا کے اندر تشریف لا کر تو اپنے کمالات کا اظہار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا اور درس دینا تھا، ان سب کی ارواح مقدسہ کو اس محفل کے اندر جمع کیا گیا. اس محفل کا صدر نشین اور اس محفل کا خصوصی خطیب اور مقرر خود اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی ذات تھی. اور ذرا تصور کی دنیا میں جا کر ذرا اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر ذرا یہ مشاہدہ فرمائیں اس محفل کی عزت و عظمت اور اس محفل کی پاکیزگی اور طہارت، اس محفل کی نفاست اور کرامت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جس محفل کے حاضرین تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہوں. کون انبیاء کرام علیہ السلام؟ وہ کہ جن میں سے ہر پیغمبر دنیا کے اندر ایک بڑی قوم اور بڑی امت کا پیغمبر بھی اور سربراہ بھی. آج کل جیسے
ہمارے نمائندے وہ ہوتے ہیں سیاسی طور پر جو ہمارے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پورے پنجاب کا اجلاس ہے، کیونکہ پنجاب کی نمائندگی ہر کونے سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے اس کے اندر موجود ہے۔ بس تھوڑے کو بہتا سمجھیں، اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں اللہ پاک کے یہ پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نے علیحدہ 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 ایک امت کا پیغمبر اور نمائندہ بنایا۔ گویا یوں کہیے ہر امت اپنے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے اس جلسے کے اندر موجود تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف آوری کا مقصد جو تھا وہ صرف دو باتیں تھیں۔ ہر پیغمبر کی قرآن کی روشنی میں اللہ پاک نے دو ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کتنی؟ دو ڈیوٹیاں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ تعالی کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور دوسرے یہ کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، دنیا والوں کو اللہ تعالی کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے۔ صرف خوشخبری نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات، آپ کی شان اور آپ کی اہمیت جو ہے اس کو ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے، اپنی اپنی امت کے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو اس پاکیزہ محفل میں اللہ پاک وحدہ لا شریک نے اس محفل کے خطیب ہونے کی حیثیت سے حضور سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف کروایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر یہ بتایا کہ تمہارے بعد یہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے، تو اگر تم میں سے کسی کے بھی زمانے میں میرے یہ حبیب تشریف لے آئیں بحیثیت پیغمبر اور رسول، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہاری صرف ایک ذمہ داری ہوگی کہ تم نے میرے اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور سرکار کے مقام محبوبیت جو ہے اس کی گواہی دینی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی مدد میں لگ جانا ہے، یعنی ان کی ٹیم کا ایک ایک فرد بن جانا۔ یہ بات تھی۔ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عالم ارواح میں تمام پیغمبروں سے کروا دیا تھا۔ حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب التعظیم والمنہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، عالم ارواح میں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو، حقیقت محمدیہ کو تمام پیغمبروں کی ارواح کے لیے بمنزل استاد ٹھہرا کر تو سرکار کو حکم دیا کہ ان سب کی تربیت کرے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی۔ لہذا امام سبکی فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اعتبار سے جب دنیا میں تشریف لائے
جو سرکار کی عالم ظاہر کے اندر یہ امت ہوئی، صرف اس امت کے ہی پیغمبر نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ اور فرماتے ہیں پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، حقیقت میں یہ سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے، حضور کے فیض یافتہ کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضور نبی الانبیاء بھی ہیں، رسول الرسل بھی ہیں، پیغمبر پیغمبران بھی۔ اللہ پاک نے جو بے شمار شانیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے، ایک شان آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خصوصی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس امت کے پیغمبر ہیں بلکہ پچھلی تمام امتوں کے پیغمبر جتنے ہوئے ہیں ان سب پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو جو ان پیغمبروں کی امتیں ہیں وہ امتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امتیں، کیونکہ مشہور محاورہ ہے کہ جو ڈائریکٹ حاجی وسیم صاحب کا بیٹا ہو، جو ڈائریکٹ بیٹا ہو وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بیٹے کا بیٹا ہوگا وہ بھی بیٹا ہوگا۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جس بیٹے کو آپ نے جنم دیا، جنم دلایا، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، اور جو آپ کے بیٹے کا بیٹا ہوگا وہ بھی آپ کا بیٹا۔ تو سارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور آگے ان سب کی جو امتیں ہیں وہ ان پیغمبروں کی امتیں ہونے کے ناطے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میلاد پاک کا حصہ جو ہے وہ میں نے آج آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا عرض کیا، ہاں جی، وگرنہ جس ہستی کی ہم امت ہیں ان کا مرتبہ مقام کون بیان کر سکتا ہے، اس کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟